الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الألام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس وقت آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلے میں ایک ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں الحمد للہ اللہ کی ہیں، رب العالمین رب جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب پروردگار، العالمین تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں للہ اللہ کی ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا، العالمین تمام جہانوں کا رب پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین یوم دن، دین جزا بدلہ، جو روز جزا کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اگر نعبدو کا ہوتا تو مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ الصراط صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مانا راستہ، الذین ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ یعنی ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے۔ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ کہ، غیر کا معنی نہ، جس طرح لا کا معنی نہ ہوتا ہے، غیر کا معنی بھی نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی، غیر المغضوبی، الصراط کا لفظ یہاں پر نہیں ہے لیکن یہاں لفظ یہ محذوف ہے، ترجمہ یہاں اس کا کریں گے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی، المغضوبی جن پر غضب نازل ہوا، المغضوب غضب ہوا، علیہم جن پر غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت نہ دے، ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ولا الضالین، جس طرح غیر کا معنی نہ کہ، اسی طرح لا کا معنی بھی نہ ان کے راستے کی، یہاں بھی راستے کا لفظ صراط محذوف، نہ ان کے راستے کی، الضالین جو بھٹکے ہوئے، اس کا ترجمہ میں پھر کر دیتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کی، اہدنا الصراط المستقیم سے دوبارہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اہدی ہمیں ہدایت دے، اہدی تو ہدایت دے، نہ ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب مختصر سی تشریح لفظوں کی، سب سے پہلے ہے الحمد، حمد، الحمد کا معنی یہاں پر ہے ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف، ہر زمان میں، ہر مکان، ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف، کیونکہ یہاں پر الحمد ہے، ساری تعریف ہے، جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں ان سب کی تعریف اس میں آ گئی، کیونکہ ساری تعریفیں تو تعریف کرنے والے بھی جتنے ہوں گے، ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف، کیونکہ جو بھی تعریف کرنے والا ہے، چاہے وہ تعریف کرنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ تعریف کرنے والا کافر ہو، ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف وہ اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، چاہے مسلمان تعریف کرے چاہے کافر تعریف کرے، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کی تعریف کرے چاہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرے، وہ تعریف بھی اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو دیکھا جائے تو وہ تعریف حقیقت میں حق تعالیٰ کی، مثلا ایک بلڈنگ کسی نے بنائی ہے یا کسی نے اس کا نقشہ بنایا ہے، کسی نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے، اب تعریف کرنے والا بلڈنگ کی تعریف کرتا ہے، یہ تعریف بلڈنگ بنانے والے کی ہے، ڈیزائن کرنے والے کی ہے، اس کا نقشہ بنانے والے کی ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی بھی تعریف نہیں ہے،
یہ تعریف ہے اس ذات کی جس نے نقشہ بنانے والے کو سمجھ عطا کی، عقل عطا کی، فہم عطا کی ہے۔ جس ذات نے یہ طاقت دی ہے، حقیقت میں یہ تعریف اس کی ہے۔ تو تعریف کرنے والا جب تعریف کرتا ہے، چاہے وہ تعریف کرنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ تعریف کرنے والا کافر ہو، وہ تعریف حق تعالی کی ہوتی ہے۔ تعریف کرنے والا وقت کا پیغمبر ہو، تعریف کرنے والا وقت کا سب سے نالائق ترین شخص ہو، لیکن وہ تعریف حق تعالی کی ہے۔ ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف، جتنے بھی پیغمبر ہیں انہوں نے تعریف کی، وہ تعریف حق تعالی کی تھی۔ جتنے بھی اولیاء ہیں انہوں نے تعریف کی، وہ تعریف حق تعالی کی تھی۔ جتنے بھی بندگان خدا آئے، جتنے بھی آئے، انہوں نے تعریف کی، وہ تعریف حق تعالی کی تھی۔ ہر تعریف کرنے والے، صرف اس میں انسان نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے علاوہ جتنے بھی فرشتے تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف حق تعالی کی ہے۔ جتنے بھی جنات یہ تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف حق تعالی کی ہے۔ جتنے بھی پرندے تسبیح بیان کر رہے ہیں، حق تعالی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تعریف حق تعالی کی ہے۔ جتنی بھی مچھلیاں تعریف کرنے والی ہیں وہ ساری تعریفیں حق تعالی کی ہیں۔ جتنے بھی یہ جمادات، نباتات، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی ہے، اپنی زبان میں یہ تعریفیں کر رہے ہیں، وہ تعریفیں حق تعالیٰ کی ہیں۔ ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف حق تعالیٰ کی تعریف۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسی کی تعریف برائی پر کرتا ہے، ایک گانے والا گانا گا رہا ہے، باجا بجانے والا باجا بجا رہا ہے، اب ایک تعریف کرنے والا اس کی تعریف کر رہا ہے، اصل میں دیکھا جائے تو یہ تعریف گانے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس صلاحیت کی ہوتی ہے جو اس کو دی گئی، اس استعداد کی تعریف ہوتی ہے جو اس کو عطا کی گئی ہے، اس سمجھ اور فہم کی تعریف ہوتی ہے جو اس کو ملی ہے، اس ہنر کی تعریف ہوتی ہے جو ہنر اس کو عطا کیا گیا ہے۔ اور حقیقت کے اعتبار سے جو آواز حق تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ آواز تو ٹھیک ہے، اس نے اس کا استعمال غلط کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے جو اس کو ہنر دیا وہ ہنر تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کا استعمال غلط کیا ہے۔ اپنی استعداد کو، اپنی صلاحیت کو اس نے استعمال غلط کیا ہے، لیکن جو اس کو استعداد دی گئی ہے، جو اس کو صلاحیت دی گئی ہے، جو اس کو ہنر دیا گیا ہے، وہ حق تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو حقیقت میں تعریف وہاں پر جس چیز کی جا رہی ہے وہ چیز ٹھیک ہے، اس کا استعمال غلط ہے۔ تو وہ تعریف بھی حقیقت میں حق تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس کی آواز کی تعریف کی گئی ہے، آواز کس نے دی ہے؟ دنیا کے اندر ہے کوئی دعویٰ کرنے والا، کوئی سائنسدان کہہ سکتا ہے کہ اس انسان کو آواز میں نے دی ہے؟ کوئی جن دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو آواز میں نے دی ہے؟ کوئی وقت کا حاکم دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ آواز میں نے دی ہے؟ یہ صلاحیت میں نے دی ہے، یہ استعداد اس کے اندر میں نے رکھی ہے کسی کا دعویٰ؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے تو حق تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوچھا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر اے میرے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوال کریں یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، تو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیونکہ اور کوئی دعویٰ کرنے والا ہے نہیں۔ اور یہ کہہ دینا کہ خود بخود پیدا ہو گیا، خود بخود پیدائش ہو گئی، یہ بات تو عقل کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ سائنسدان بھی جس کو مانتے ہیں کہ جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے وہ مادہ ہے، جو مادہ سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، جو سب سے پہلے جس کو وہ مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے مانتے ہیں،
وہ مادے کو مانتے ہیں. مادہ خود دیکھ نہیں سکتا، مادہ اندھا ہے، وہ سن نہیں سکتا. ہمارا رب تو دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور زندہ بھی ہے، حی قیوم ہے. اور وہ مادے کو جس کو مانتے ہیں وہ تو بہرا ہے، وہ تو گنگا ہے، وہ تو اندھا ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مادے کی وجہ سے، یعنی دھماکہ ہونے کے بعد مادے کے ساتھ جو چیزیں پیدا ہو گئی وہ دیکھنے والی ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ذات حق تعالیٰ کی، حق تعالیٰ نے ہی سب کچھ پیدا کیے ہیں. تو بہرحال ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف کرنے والا انسان ہے یا جن ہے، تعریف کرنے والے جاندار ہیں یا بے جان ہیں، نباتات ہیں یا جمادات ہیں، ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف وہ اللہ کے لیے ہے. الحمد، ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر زمان میں ہم نے تعریف کی ہے. ہماری تعریف کرنے سے پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تعریف ہوئی، ہر زمانے میں. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہر زمانے کے اندر تعریف کے لائق صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے. ہر زمان میں، پہلے بھی اور بعد میں بھی ہم نے حق تعالیٰ کی تعریف کی. ہم جس وقت پیدا ہوا ہم نے یوں سمجھے کہ اس وقت سے شروع کی حق تعالیٰ کی تعریف، اور موت تک کریں گے. لیکن اس کے بعد جو تعریف کرنے والے تعریف کریں گے، ہر زمانے کے اندر جو تعریف کی گئی ہے وہ حق تعالیٰ کی. پہلے تعریف کی گئی ہے وہ بھی، جو بعد میں کی جائے گی وہ بھی، جو اب کی جا رہی ہے وہ بھی. ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف ہر زمان میں، ہر مکان میں، جہاں بھی وہ تعریف کی جا رہی ہے، وہ سمندروں کے اندر تعریف کی جا رہی ہے، وہ تحت اسرا کے اندر تعریف کی جا رہی ہے، وہ آسمانوں پر تعریف کی جا رہی ہے، وہ عرش کے نیچے تعریف کی جا رہی ہے. جہاں پر بھی تعریف کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری تعریفیں للہ، اللہ کی ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، ہر تعریف اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. ہر زمانے کے اندر، ہر مکان کے اندر ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف اللہ کی ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے یہ کہا الحمدللہ رب العالمین. اس کو ذرا سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس کا اجر دیکھیں کہ اس کا اجر کتنا ہے. سمجھ کر پڑھیں اور پھر اجر دیکھیں کہ کتنا اجر ہے. ہم نے یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. کیا تعریف کی؟ کہ اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. کیسی تعریف؟ ہر تعریف کرنے والے نے جو تعریف کی ہے وہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. ہر زمانے کے اندر جو تعریف کی ہے وہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. ہر مکان کے اندر جو تعریف کی ہے وہ ہم تعریف کرتے ہیں. پیغمبروں نے جو آپ کی تعریف کی ہے وہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. جو اولیاء اللہ نے تعریف کی ہے وہ تعریف کرتے ہیں. جو نباتات نے، جمادات نے اور سمندر کی مچھلیوں نے آپ کی تعریف کی ہے وہ ہم
تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو غیر محدود ہے۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کی وہ تعریف کی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی ابتدا نہیں، لا محدود غیر متناہی تعریف ہم نے حق تعالیٰ کی۔ یاد رکھیں، جب حق تعالیٰ نے ہمیں یہ جملہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے تعریف وہ کی جو غیر متناہی ہے، ہم نے تعریف وہ کی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ تعریف جب ہم نے کی تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، وہ اجر عظیم بھی غیر متناہی ہوگا۔ وہ اس پر جو ملنے والا اجر ہے، اس پر جو ملنے والے انعامات ہیں، وہ بھی غیر متناہی ہوں گے، ان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا حق تعالیٰ کی ہم تعریف تو کریں غیر متناہی، ہم حق تعالیٰ کی تعریف کریں جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور اس پر اجر عطا فرماتے حق تعالیٰ محدود سا تھوڑا سا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں یہ توفیق دی، الحمدللہ رب العالمین، نماز کے اندر بھی ہم یہ سوچا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کر رہے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف اس میں آ گئی، ہر زمانے کے اندر کی ہوئی تعریف اس کے اندر آ گئی، ہر مکان کے اندر کی ہوئی تعریف اس کے اندر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو اجر عطا فرمائیں گے وہ بھی غیر متناہی ہوگا، وہ اجر ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، کیونکہ ہم نے تعریف کی کہ یا اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جتنے تعریف کرنے والے آئیں گے آپ کی تعریف کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی جو فرشتے آپ کی تعریف کرتے رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی جو انسان آپ کی تعریف کرتے رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی جو مچھلیاں آپ کی تعریف کرتی رہیں گی، ہم ساری تعریفیں آپ کی ابھی اس جملے کے اندر جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس جملے کے ذریعے آپ کی یہ تعریف کر رہے ہیں، تو ہم ساری تعریفوں میں شامل ہو گئے۔ مرنے کے بعد بھی گویا کہ ہماری تعریف جاری رہے گی، جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر حق تعالیٰ کی تعریف کی، تو انشاءاللہ ہمارا اجر بھی یہ جاری رہے گا، تا قیامت ہمارا یہ اجر جاری رہے گا۔ اس لیے آئندہ جب پڑھیں تو ہم اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب العالمین جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا رب، تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک جو کسی کی نشو و نما کا ضامن ہو، اس کو کس طرح پالنا ہے، کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بھی فرما دیا، والدین بھی رب ہیں، اس لیے ہمیں دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب آپ ان دونوں پر رحم فرما دیجئے جنہوں نے میری بچپن کے اندر میری تربیت کی۔ یہاں پر حق تعالیٰ نے صرف صغیرہ، ایک بچپنے کی حالت کو ذکر کیا ہے کہ بچپنے کی حالت کے رب والدین ہیں، وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں بچپن کی حالت، بچپنے کے اندر ان کے دلوں کے اندر حق تعالیٰ نے جو مہربانی اور رحمت اور شفقت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اس شفقت کی وجہ سے تمہیں پالتے ہیں، وہ تمہاری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہر تکلیف کا، ہر دکھ کا، ہر درد کا احساس کرتے ہیں۔ ان کو اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن بچے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بچے کے رونے سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بچے کو اس وقت پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بچے کو اس وقت بھوک لگ رہی ہے، بچے کو اس وقت پیاس لگ رہی ہے، بچے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ بچہ اس وقت چاہتا ہے مجھے اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، بچہ اس وقت چاہتا ہے کہ مجھے جھولے میں سلا دو، بچہ اس وقت چاہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ بچے کے اداؤں سے، بچے کے رونے سے وہ ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں بچے کی۔
لیکن حق تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بچپنے کا، کہ بچپنے کی حالت میں وہ تمہارے رب ہیں، تمہاری تربیت انہوں نے کی ہے، لیکن حق تعالیٰ رب ہے ہر حال میں، ہر حال میں حق تعالیٰ رب ہے، شروع سے لے کر ماں کی پیٹ سے لے کر قبر تک جانے تک، قبر کے بعد بھی، اور ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے روحوں کو پیدا کیا، وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، اور رب بھی ایسا جو کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیتا، کسی بدلے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے تربیت نہیں کی، اور صرف تمہارا رب نہیں ہے، العالمین تمام جہانوں کا رب۔ انشاءاللہ رب کے بارے میں پھر میں عرض کروں گا، اور سورۃ فاتحہ کے اگلے الفاظ کی بھی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حق تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔